اس سلسلے میں ادب اختیار کرنا تو کافی تفصیلی بات کی تھی، کافی ہے نا کہ ادب اس کے بغیر بے ادب محروم مظلوم رب، بے ادب جو ہے بے نصیب، جس میں ادب نہیں ہے اس کا دین ہر چیز خاکستر ہے۔ اور اس میں آیت شریفہ جو میں نے آپ سے سورہ حجرات کی جو پہلی آیت شریف پڑھی تھی، یا الذین آمنوا لا يقدم بین رسول اللہ و رسولی، کہ اے مسلمانوں اللہ اس کے رسول سے آگے مت جاؤ۔ اس کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات کے آگے آپ اپنی بات انسسٹ نہ کریں، یہ نہ کہ میرا خیال یہ۔ ایک بار جب آپ جو بھی علماء حق ہیں یا مفتیان حق ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے اور یہ قرآن ہے، تو اس کے بعد اب آپ کا اوپینین کوئی میٹر نہیں کرتا ہے۔ یہ اس آیت کے خلاف ہوگا، تفسیر میں آیا ہے، یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی و بے ادبی سمجھی جائے گی کہ آپ نے اپنی بات کو ان کی بات پہ فوق کے دی۔ پہلے قرآن کی بات اور حدیث شریف کی بات، اس کے بعد اگر اس میں نہیں، جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب جا رہے تھے تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ یمن کا جب آپ حاکم بنا کے بھیج رہے تھے تو حضور نے پوچھا کس طرح فیصلہ کرو؟ تو ان کا یا رسول اللہ سب سے پہلے میں قرآن مجید میں دیکھوں گا، اس کے بعد پھر آپ، اور اگر ان دونوں میں مجھے وہ چیز نہ ملی تو پھر میں ان دونوں کی روشنی میں کوئی فیصلہ کروں۔ حضور نے فرمایا اللہ کا کرم ہے کہ مجھے ایسے صحابہ اللہ تعالیٰ نے دیے جو اتنے صحیح سوچ رکھتے ہیں، اور طریقہ بھی یہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض وقت آدمی حالانکہ ایک بہت نیک آدمی اور بڑے اچھے آدمی، ان کے ایم سی اے کے اندر کے شور مچا رہے تھے، تو میں نے ایک بات کہی تھی ان سے، دیندار آدمی، لیکن دیکھیے جو اگر تربیت نہ ہو اور بزرگوں کی صحبت نہ ہو تو پھر آدمی الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے یہاں کے جو علماء کرام ہیں سب کانٹیننٹ، وہ تو یہ کہتے ہیں، ان کا یہ ہے مسئلہ، ارے تو وہ کہنے لگے یہ کیا ہے، وہ مولویوں کا کیا ہے، لکیر کے فقیر ان کو کیا پتہ ہے۔ میں نے کہا کہ اس کے اندر جن لوگوں کے متعلق آپ نے جملہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا، اس میں مولانا شفیع صاحب تھانوی بھی، اس میں مولانا سید سلیمان ندوی بھی ہیں، اس میں مولانا قاسم نانوتوی بھی ہیں، اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی بھی ہیں، اس میں سید سلیمان ندوی بھی، اور موجودہ زمانے کو آپ دیکھیں تو اس میں مولانا تقی عثمانی ہیں۔ آپ اتنی بڑھ گئے کہ وہ لکیر کے فقیر ہیں اور دو پیسے کے لوگ ہیں، بات یہ ایم سی اے کا بورڈ کرتا ہے جو صحیح فیصلے کرتا ہے۔ یہ ہے گستاخی، جی بالکل غصہ، اور یہ ہے تکبر۔ جی حالت چاہے آپ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھ رہے ہوں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ کہ آپ، اور یہ تربیت کا نہ ہونا، یہ بزرگوں کی صحبت سے محروم رہنا۔ اصل میں دیکھیے آپ صحابی کس طرح بنا؟ قرآن پڑھنے سے صحابی نہیں بنتا، 10 قرآن آپ حفظ کر لیں تو صحابی نہیں بن سکتے، لیکن حضور کو ایک بار آپ دیکھ لیں صحابی بن جائیں گے، صحبت سے صحابی بن۔ حضرت اویس قرنی اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، چاہے ان کا درجہ وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے آبا محترم عطا فرمائی اور کہا کہ یہ اویس میرا ایک غلام ہے، حج پر آتا ہے تو تم جب جانا تو یہ میرا آبا اس کو دینا اور کہنا کہ اس کو اوڑھ کر، اس کو پہن کے میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ لیکن وہ اویس قرنی وحشی کے مقابلے پر نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ ان کو صحبت حاصل نہیں، چاہے وہ حالانکہ اس زمانے کے تھے لیکن حضور کو نہیں تھے۔ آپ سمجھنے مطلب نہیں دیکھ سکے تھے، اور دنیا میں اگر یہ بات اگر ایسی ہوتی اور اللہ کو ایسا ہی منظور ہوتا تو ہر ایک کے گھر قرآن آ جاتا۔ اللہ پاک کے پاس ڈی ایچ ایل اور یو پی ایس سے بہتر سسٹم تھا قرآن ڈسٹریبیوٹ کرنے کا، کہ پڑھ لو اور عمل کر لو، لیکن یہ حضور کو دیکھا۔ قرآن تو بعد میں پڑھا، پہلے حضور کو دیکھا،
اور حضور کو دیکھنے کے بعد جو قرآن سمجھ میں آیا وہ صحیح سمجھ میں آیا، ورنہ بعض وقت قرآن یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، یہ قرآن بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور یہ قرآن بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کی روشنی میں دیکھتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، تو جب اللہ نے کہا کہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اوپر کی بات مت کرو، تو اس میں حدیث شریف کی بات بھی آ گئی۔ حضور کے یہ تو حضور کے سامنے آپ کو ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضور کے بعد آپ ان کی حدیث اور قرآن کے اوپر جب کسی مسئلہ تو خاموش ہو جائیے، اس کے بعد کہیں گے بس ٹھیک ہے۔ جس میں حدیث اور قرآن خاموش ہے اس میں اگر آپ کے لیے بات کرنے کی تو گنجائش ہے، لیکن دیکھ لیں اپنا مقام پہلے، آپ کی حیثیت کیا ہے علم کے اعتبار سے، آپ کی اسپیشلائزیشن کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے آپ نے مائکرو الیکٹرانکس کے اندر پی ایچ ڈی اور ڈی ایس سی لے لی ہے، لیکن بھائی آپ کو غسل کے مسائل تو وہی ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ تو آپ نے طرف سے نہیں ہے کہ میاں نہیں یوں بھی کر لو، وہاں پہ آپ خاموش ہونا پڑے، بیکاز دیٹ از ناٹ یور فیلڈ، دیٹ از ناٹ اسپیشلائزیشن، یہ تو کیپ کرو۔ اور بغیر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا اور قرآن کے ساتھ صاحب قرآن بھیجا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بھیجا، اور صحابہ کرام نے دین سیکھا حضور کی زندگی کو دیکھ کر۔ آپ نے قرآن پڑھ کر کے، کسی صحابی نے قرآن پڑھ کر کے نماز پڑھنا نہیں سیکھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس طرح سیکھا۔ روزہ کسی نے قرآن پڑھ کر نہیں سیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح آپ کی اس لیے آپ دیکھیں بزرگوں کی صحبت کی کیوں ضرورت ہے؟ اسی لیے ضرورت ہے کہ وہ ہیں کاربن کاپی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں، ادب ان سے، میں نے آپ سے کہا تھا ادب ہمارے حضرت صاحب کے ادب تھا، ہمارے گھر تشریف لائے حضرت صاحب، یہ انہوں نے اخلاص صاحب نے اس دن حفظ کمپلیٹ کیا تھا 9 اگست 1889 کی بات ہے، تو میں نے حضرت صاحب کو بلایا تھا، ادب بتا رہا ہوں میں آپ سے۔ اچھا وہ ہمارے یہاں شیلف رکھا تھا، شیلف ہوتا کتابوں، اس کے اندر ایک بالکل نیچ کا کھانا بھی تھا، یعنی بالکل، اور اس کے اندر بھی کتابیں رکھی تھی۔ اچھا حضرت صاحب تھے بہت مرنج اور اب وہ اس کے ساتھ ہی صوفہ تھا، تو میں نے حضرت صاحب سے کہا حضور تشریف رکھیں، تو حضرت صاحب پہلے آدھے بیٹھے کھسک کے پھر نیچے بیٹھ گئے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ، اور وہ بہت بعد میں میری بات سمجھ میں آئی کہ کیوں کہ حضرت صاحب وہاں نہیں بیٹھے، اور آدھا بیٹھ کے پھر نیچے کھسک کے نیچے، ہاں بولا کچھ نہیں، میں نے کہا وہ جو کتابیں رکھی تھیں تو اس کا کوئی بہت سی دین کی کتابیں تھیں، حدیث کی کتابیں ہو سکتی، تو حضور نے ان کو مناسب سمجھا کہ آپ ادب کتنا اختیار کیا ہمارے حضرت شیخ اپنے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک حافظ قرآن آئے ان کے تھے، تو وہ آپ اس کے نیچے بیٹھے تھے، جیسے وہ آئے تو آپ نے اس کو نیچے سے ہٹا دیا، ان کے ساتھ اس لیول پہ بیٹھ گیا، گدی کو ہٹا دیا اور اس لیول پہ بیٹھ گیا، حافظ قرآن ہے، میں اس کو ادب ہے یہ۔ اب یہ ادب میں نے آپ سے بتاتا اس کا تعلق دل کے تقوی سے، من یعظم شعائر اللہ ہوا من تقوی القلوب، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب کرتے ہیں تو یہ صرف وہی کر سکتے ہیں جن کے دل میں تقوی ہے، جن کے دل تقوی سے خالی ہیں وہ بے ادب ہوں گے، آپ سمجھتے ہیں مطلب۔ اب تو یہ ویسے زاہد بھائی نے روح کے متعلق پوچھا تھا، زاہد ہے نا، جی میں نے کچھ کاپی دی، میں کچھ 2 نوٹس لے کے آیا تھا، 2-4 اپنے بنائے تھے ایسے، تو میں نے کہا چلے آپ، پچھلی بار لایا تھا لیکن میں نے اس لیے کہ آپ تھے نہیں، تو میں نے کہا چلیں آپ آئے تو تھوڑا سا 5-10 منٹ، بالکل کوئی جلدی ہے نا، لائٹ کھول دیا اگر آپ چاہیں، لائٹ کھول دی، تو میں نے کہا چلو زاہد بھائی ہیں تو اب یہ اچھا، اب یہ تو ویسے انگریزی میں نے لکھ دیا تھا کیونکہ
ہاں بس ٹھیک ہے، دوسری والی باہر کی لائٹ کوئی حرج نہیں، جلنے دیں، بند کر لیں، بند کر دیں گے. باہر کی لائٹ بند کر بند کر. وہ ایک لائٹ باہر کی ہے، ہاں نہیں لائن ہے. باہر کی جل گئی، جلنے دیں کوئی. یہ اس طرف والی کی. ہاں بس آ جائیے. اچھا، الحمدللہ کفا والسلام علی عباد الناس. تو زاہد بھائی، جو ہمارا زندگی کا سفر ہے اور جس کی منزل اللہ کی ذات ہے اور ان سے ملاقات ہے، اور یہ ملاقات اور جنت بھی جنت اس لیے ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، ان کا دیدار، اللہ پاک اپنا دیدار کرائیں گے جنتیوں. اینڈ دیٹ از الٹیمیٹ آف دا جنت. تو اس سفر کے اندر، اور یہ ہے سفر بہت مختصر، اور صرف اسی پلانٹ کے اوپر ہے یہ سفر. اس کے بعد انتظار ہے، پھر تو انتظار کی گھڑیاں 1000 سال 2000 سال. ہو سکتا ہے کچھ چلتا رہے معاملہ اگر باقیات الصالحات ہم نے چھوڑ دیے پیچھے. اصل جو ہے سفر تو یہ ہے جس میں کچھ کرنا ہے، اس میں زیادہ راہ ہے جو ہم کو اکٹھی کرنی ہے. تو اس کے اندر 4 ایکٹرز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو قلب ہے، اور یہ بادشاہ ہے، یہ کیپٹل ہے، یہ وائٹ ہاؤس، یہاں سے سارے آرڈرز ایشو ہوتے ہیں. اور دوسرا جو بہت امپورٹنٹ، اور یہ ساری چیزیں انویزیبل ہیں، اس لیے کہ میں جب قلب کی بات کرتا ہوں تو وہ گوشت کا وہ لوتھڑا نہیں ہے جو آپ کو سامنے، حالانکہ گوشت اس سے تعلق ہوتا ہے. میں نے ایک سرجن سے پوچھا تھا، ہارٹ کے سرجن سے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا تعلق ہے روح کے اس قلب سے بھی جو اللہ تعالیٰ کی. اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، مسلمان بڑے ٹاپ کے سرجن سے ہمارے انگلینڈ، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھا ہے کہ اگر انسان کے اس گوشت کے لوتھڑے کو، جس کو آپ قلب ڈاکٹری معنی میں کہتے ہیں، اس کو نکال کے دوسرا قلب لگا دیں تو اس کے پورے اس کے آدمی کا نیچر سب بدل جاتا ہے. وہ جو پہلا جس کا جو ڈینٹسٹ جس کا یہاں پہلا جس کا آپریشن ہوا تھا، اس کی فیملی نے بہت پروٹیسٹ کیا تھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو ڈسٹروائے کر دیا، اس لیے کہ اس کی تو پوری پرسنالٹی بدل گئی. تو اس کا تعلق تو ہوتا ہے اس سے، لیکن ہم جس قلب کی بات کرتے ہیں وہ قلب وہ ہے جس کے اندر احساسات ہوتے ہیں، جس میں نفرت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، سخاوت ہوتی. اس قلب کی وہ قلب ہے، وہ انویزیبل ہے. تو ایک تو قلب، اور یہ ہے بادشاہ، اس لیے کہ سارے کمانڈس، ساری خواہشات کا مرکز یہ ہے. آرڈرس اس کے یہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں، مائنڈ ایگزیکیوٹ کرتا ہے، باقی اعضاء اس کو پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں قلب بادشاہ ہے، مائنڈ وزیر اعظم ہے، ایگزیکیوٹ، اور باقی آپ کے اعضاء ان کے نوکر چاکر ہیں جو اس کو پورا کرتے ہیں نا. دوسری چیز روح ہے، وہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں. قُلْ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ روح جو ہے اللہ کا حکم ہے، اور تم کو اس معاملے میں بہت کم معلومات دی گئی. روح جو ہے یہ اللہ ملائے اعلیٰ سے آئی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے جو ہمارے اس میں آیا ہے، اور اٹ اسٹینڈس آل فار گڈ. اور یہ روح جو ہے، یہ اس کو جسم لطیف بھی کہا گیا. یہ بالکل اس کی وہی شکل ہے جو میرے اس جسم کی شکل. یہ جسم کثیف ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جسم لطیف ہے، اور وہ بالکل اس کی وہی شکل ہے، اس میں وہی، لیکن وہ اصل ہے. اور جسم لطیف کثیف سے الگ ہو جاتا ہے تو آدمی، ہم کہتے ہیں یہ موت واقع ہو. لیکن روح کے ساتھ اللہ پاک نے ایک اور چیز پیدا کی ہے جو کہ روح کے بالکل پیرلل ہے، اور وہ ہے نفس. نفس اللہ نے پایا. اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ خلق آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، وجعل فیہ نفسا و روحا، اور اس کے اندر نفس کو بنایا، روح کو بنایا. اور روح جو ہے فمن الروح حیا، درگزر، محبت، سخاوت ہیں، یہ ساری حلم، یہ ساری روح کی صفات. اور فرمایا دوسری چیز ومن النفس، تو اس کے اندر شہوت ہے، لسٹ ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، اور غضب ہے،
وغیرہ وغیرہ. تو نفس کے اندر ساری برائیاں ہیں. اور قرآن شریف کی اگر آیت آپ پڑھیں تو یہ ساری باتیں بڑی ساری. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے کہلوایا تھا کہ ما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، میں اپنے نفس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کے فیور میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. کہ ان نفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس جو ہے بری باتوں کا حکم کرنے والا. تو نفس آدمیوں کو برائی ہے نا سر. اچھا، اور آپ قرآن مجید میں یہ بھی دیکھیے گا کہ اچھا قلب کے متعلق بہت ساری آیتیں ہیں، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا، لیکن ابھی میں ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں، ایک اوور آل پکچر. اور روح اور ایک چنانچہ نفس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی آیتیں شریفہ ہیں جس میں ہے کہ لقد استکبروا فی انفسہم، ان کے نفسوں نے استکبار کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ دیکھو زمین اور آسمان کو غور کرو، ہیں تو کیا تم اس میں کچھ نہیں دیکھتے ہو؟ اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ تمہارے نفس نے تکبر اختیار کر لیا. روح نے تکبر اختیار نہیں کیا، نفس نے کیا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وحدۃ الانفس الشح، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کے اندر حرص موجود ہے، گریڈ موجود ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جس نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو تھامے رکھا بری خواہشوں سے، ہوا ہوس سے، فَإِنَّ الْجَنَّةِ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جنت میں چلا گیا. اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے نفس کے متعلق اور بھی باتیں کی. اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس، ایک ہے روح، اور ایک ہے قلب، اور تیسری ایک اور چیز ہے عقل. اب قلب جو ہے وہ کیپٹل ہے، اور ایک انسان کے اندر ایک جنگ جاری ہے نفس اور روح کے درمیان. دے آر ایٹ وار کانسٹنٹلی 24 hours a day. اور اس کا ان کا مقصود کیا ہے؟ نفس کا مقصود یہ ہے کہ یہ قلب کو جو ہے اس کو کیپچر کر لے، کیونکہ ونس قلب اس کے کیپچر میں آ گیا تو پھر وہ انسان سے جو چاہتا کرواتا ہے. روح ریسیڈ ہو جاتی ہے. آپ سمجھ گئے مطلب؟ اور عقل جو کہ عقل کا رول جو ہے ایڈوائزر کا ہے، آپ کو ایڈوائز کرتی. عقل وہ ایڈوائز کرے گی صحیح جو وحی الہی کی روشنی میں فیصلہ دے. اگر عقل کو آپ نے آزاد چھوڑ دیا اور وحی الہی سے ڈسٹریکٹ کر دیا تو پھر آپ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح بھٹکتے رہیں. پھر تو جس طرح ہر شخص عقل سے فیصلے کرنے بڑے بڑے، جتنے جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں مانتے ہیں ان کی بھی عقل سے فیصلے کر رہے ہیں. لیکن وہ عقل جو ہے وہ ٹرائل ایرر پہ ہے. ان کی عقل ان کو ایک جگہ لے جا کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. آپ سمجھ گئے وہ کہیں گے وی آر لاسٹ، اب تو کچھ بھی نہیں، سب ہم نے اب تک غلط. عقل، چونکہ عقل کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا بلکہ اس کو، اور ہونا بھی یہ چاہیے تھا. عقل کو آزاد کیسے چھوڑ دیتے جو کہ دل کے ایڈوائزر ہے اور اپنی روشنی؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ چھوٹی سی یہ چھوٹا سا یہ آپ فون بناتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی کتاب بھیجتے ہیں، اور اگر بہت کمپلیکیٹڈ پلانٹ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ کتاب ہی بھیجتے ہیں جس کو مینول، آپ مینٹس مینول کہہ لیجیے، اور ساتھ انجینئر بھی بھیجتے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ ہے تو 2 انجینئر بھیجتے ہیں. تو یہ انسان جو اتنی کمپلیکیٹڈ مشین تھا، اتنی زبردست مشین، احسن الخالقین، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو آزاد چھوڑ دیتا، اس کو کوئی گائیڈنس نہیں تھا. اس نے ایک اپنا کتاب بھیجی کہ دیکھو یہ ہے کتاب، عقل سے اپنے، اور اس ساتھ ایک انجینئر بھیجا. ہر زمانے میں ہر کتاب کے ساتھ ایک انجینئر آیا جس کو آپ نبی کہتے ہیں، اور آخر میں سردار الانبیاء آئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی کہ تاکہ آپ یہ بھی نہیں کہ خالی کتاب پہ بھی نہیں چھوڑا کہ خالی کتاب پڑھ کے کر لو نا. کیا یہ ہم پلانٹ دے رہے ہیں آپ کو، یہ اٹامک پلانٹ آپ کو دے رہے ہیں، یہ کتابیں ہیں، ریڈ اٹ اینڈ فکس اٹ اپ، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا نہیں، یہ ہماری ٹیم آف انجینئر، دے ول فکس یو، دے ول مینٹین اینڈ دین دے ول ہینڈ اٹ اوور ٹو یو.
تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر تو عقل، وہ عقل جو اللہ کے وحی کی روشنی فیصلہ کرے گی وہ صحیح کرے گی، اور دل کو صحیح راستے پہ کہ یہ کرو یہ نہ. آپ سمجھ گئے مطلب؟ اب آپ کی جنگ چل رہی ہے نفس اور روح. نفس روح کی ٹیریٹری جو ہے، ویسے تو ہر جسم کے لوگوں نے کہا کہ اسی طرح جس طرح کہ سیب کے اندر اس کا جوس اس کا ہر ذرے میں ہوتا ہے، اسی طرح روح ہے. لیکن روح کی جو ٹیریٹری ہے وہ یہاں سے لے کر یہاں تک، اور نفس کی ٹیریٹری جو ہے وہ پیٹ ہے اور نیچے شہوتیں نیچے. اس کے پاس اپنی فوج ہے، نفس کے پاس وہ کھانے کی لذت ہے اور شہوانی لذتیں ہیں اور دوسری لذتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہاں چکر میں پڑے ہو، شراب ہے، کباب ہے، سور کا گوشت ہے، فلان چیز ہے. یہ نفس کے اور بھی چیزیں ہیں. عقل کے پاس بھی ہتھیار ہیں، اور سب سے بڑا ہتھیار اس کا ذکر ہے اللہ کا. دیٹ ہیلپس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک بہت بڑی ٹف بیٹل تھا وہ. اس سے جب واپس لوٹ رہے تھے آپ، تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو فرمایا تھا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ جہاد اکبر یا رسول اللہ اس سے بڑی ہوئی، اور اب لوٹ رہے ہیں تو اب کہاں؟ تو انہوں نے کہا یہ جو روح اور نفس کا جو جہاد چل رہا ہے دن اور رات، جس میں کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ روح کس طرح غالب ہو جائے قلب کے اوپر اور اس پہ حکومت آ جائے تاکہ قلب صحیح فیصلے کرے. ہم اسی طرف لوٹ رہے ہیں، نفس اپنی طرف. پھر یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب نفس غالب آنا شروع ہوتا ہے، اور جب نفس قلب کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور روح کو پش کر دیتا ہے، اور روح پھر بھوکی رہتی ہے، اس کا کوئی نیوٹریشن نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دوائیں نہیں ہیں، اس کے لیے ذکر، یہ ساری چیزیں ہیں. اور وہ پھر ہوتے ہوتے بیمار ہو جاتی ہے، پھر تعفن ہو جاتا ہے، پھر اس میں بدبو ہو جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے زمانے میں بہت ساری چیزیں بتا دیتے تھے جو اب ظاہر نہیں ہوتی، تاکہ ان کو تو بتانا تھا نا، آئی تھے اس لیے. تو اتنی سخت ایک ہوا چلی جس میں اتنی سخت بدبو تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے ناکوں کا کپڑا رکھ لیا، اتنی بدبو تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مدینے کے اندر کسی بہت بڑے منافق کی روح نکلی جس کی بدبو ہے. اس کی بدبو سے پورا مدینہ، ان فرشتوں کا کیا حال ہوتا ہے جو یہ بدبودار روحیں نکالتے ہیں، وہ لعنت بھیجتے ہیں اس شخص پر کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جیسا امر اللہ دیا تھا، اپنا حکم دیا تھا، ایک امانت دی تھی، تو اس کا یہ حال کیا، تو نے اس کو اتنا سخت اعراض کیا کہ بدبو ہی بدبو ہے اس میں، اور اس قابل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائے. آپ سمجھ رہے ہیں مطلب؟ تو روح جو ہے یہ بیمار ہو جاتی ہے، پہلے کمزور ہوتی ہے، جیسے جیسے نفس غالب آ جاتا ہے، اور اس کے بعد، اور اس کو دوسرے انداز میں کہا کہ دل جو ہے اس پر ایک نقطہ لگتا ہے کالا، وہ بڑھتا ہے دوسرا گناہ، پھر یہاں تک کہ دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں، دیکھیے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اندھا پن ان آنکھوں کا نہیں ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، یہ اندھا پن تو ان کے قلب کا ہے. اب قلب نہیں دیکھ پا رہا ہے کچھ، آنکھیں دیکھ رہی حضور کو لیکن قلب نہیں دیکھ پا رہا ہے. ابو جہل دیکھ رہا ہے حضور کو، قلب قبول نہیں کر رہا ہے، اس لیے قلب اندھا ہو چکا ہے. کیوں اندھا ہو گیا؟ اس لیے نفس اس پر غالب آ چکا ہے، روح ریسیڈ کر چکی ہے. تعمل قلوب التی فی الصدور، وہ دل جو کہ سینوں کے اندر ہے، اس سینے کے اندر اب اور اللہ تعالیٰ دوسری طرح یہ فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رَأْفَةً وَرَحْمَةً. اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے قلوب میں رافت اور رحمت اور ڈال دی تھی.
ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب اختیار کرتا ہے تو وہ نشانی اس بات کی کہ اس کے دل میں تقوی آ گیا ہے، اس کا دل ٹھیک ہو. آپ سمجھ. اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے. کیوں مہر کر دی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی لسٹ، اپنے اہواء اور حرص کو فالو کیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا. واتبعوا اہواء، انہوں نے اور اپنے گویا انہوں نے اپنے نفس کی پیروی، نفس غالب آ گئی. آپ سمجھ گیا مطلب؟ نفس has captured their heart and their heart has become blind، جس کو مختلف ٹرمز استعمال کیے کہ اس پہ سیل لگا دیے دے کانٹ سی. کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو ابو جہل نہیں دیکھ سکا، ابو لہب نہیں دیکھ سکا؟ نہیں دیکھا اس نے. یہ قرآن کہتا ہے کہ آنکھوں سے دیکھا، دل کی آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے وہ نہ دیکھ سکا، پہچان نہیں سکا کہ کون ہے، ورنہ قدموں میں گر جاتا وہ، ہے نا. تو اور آپ قلب کی بہت ساری آیتیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک بات ان کے دل میں ڈال دی، للذین فی قلوبہم مردون، جس کے دل میں اب مرض پیدا ہو گیا، نفس غالب آ گیا ہے، والقاسیہ، اور سخت ہو گئے وہ دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی بات اب قبول نہیں کرتا، ہے نا. لیعلم وان، اور بے شک ظالم جو ہیں شقاقین بعید، دور جا کے صحیح سیدھے راستے سے بہت دور پڑ گئے ہیں. اور اس کے مقابلے میں فرماتے ہیں لیعلم الذین اوتوا العلم انہ الحق، اور تاکہ ان لوگوں کو بھی جن کو علم دیا گیا ہے ان کو فرمائے ان، وہ بھی جان لیں کہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ہم نے ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر دی. روح جب دل پہ قابو کرتی ہے تو دل نرم ہوتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں. جب نفس دل پہ قابو ہوتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں. اور دوسرے الفاظ میں قلب کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، قلب جو ہے اس کو اندھا ہو جاتا ہے نا. تو اور رسول السلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے جی رسول السلام ومن رحمت اللہ لنت ہاں غلیظ، ہاں. تو اب میں بس مختصر کرتا ہوں. ہمارا کام ہے کہ اس فائٹ کے اندر جو نفس اور روح کے درمیان، اچھا یہ بات، اگر روح غالب آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس جو ہے جس کو کہا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کو کہتے ہیں لا اقسم یوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں نفس لوامہ کی، وہ اب اس نفس کی اصلاح ہو گئی، اب وہ بھی روح کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا، سرنڈر کر گیا ہے. نفس لوامہ وہ برے کاموں کو کی مذمت کرتا ہے. اور اگر اس سے بھی زیادہ اگر روح قابو آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ، اے نفس مطمئنہ اب آ جا اپنے پروردگار کی طرف لوٹ. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار، ادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ تو بدمعاش تھا لیکن اب تو صحیح ہو گیا، تو اب آ جا اور میرے بندوں میں تو داخل ہو. اب وہ یعنی نفس جو تھا وہ یہ اس وقت ہے جب کہ روح غالب آ گئی. اور نفس جو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث سے یہ ہے مضمون، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کو مسلمان کر کے پہلے دن مجھے تابع کر، قلب کو دھویا گیا، اور وہ 4 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو جو دھویا گیا تھا، تو پہلی مرتبہ جو قلب سے وہ نفس کی وہ جو چیز تھی وہ نکال کے پھینک دی گئی تھی، پھر دوسری بار اور تیسری بار 4 بار دھویا حضور قلب مبارک کو، پھر آخری بار تو دھویا تھا آپ کو اللہ تعالیٰ کے
اب جب روح اور جب بندہ مومن کی اللہ والوں کی جب روح نکلتی ہے تو اس میں اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ خوشبو. اور وہ ہمارے پروفیسر قاضی صاحب ہوتے تھے میتھمیٹکس کے پروفیسر, تو ان کے کوئی عزیز تھے, تو انہوں نے ساری زندگی ذکر کیا. وہ مجھ سے دیکھیے یہ کس طرح اللہ تعالیٰ بعض ہوتے ہیں بندوں کی لاج رکھتا ہے, تو ان کا ذکر کرتے تھے. لاہور کی بات ہے, لاہور میں تھے. کہنے لگے ان کا انتقال ہوا تو اس وقت زبان بند ہو گئی, ان کی زبان بند ہو گئی انتقال سے پہلے. ڈاکٹر قاضی بتا رہے تھے. تو کسی وہ جو محلے والے وہاں تھے انہوں نے کہا یار کی ہے دیکھو سارا ذکر انہوں نے ذکر کیتا ہے, ساری زندگی ذکر انہوں نے کیتا ہے, ہوں جاتے اور نہ زبان بند ہو گئی. اللہ آپ سمجھے نا مطلب, انہوں نے کہا ساری زندگی میں ذکر کیا اور کرایا اور اگر دنیا سے جانے تو زبانی بند ہو گئی, کلمہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں زبانی بند ہو گئی. کہنے لگے اتنا کاہی تھا کہ وہ زبان تو بندی رہی لیکن یہاں قلب سے اللہ 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 کے زور زور سے آواز, سب پریشان ہو گئے. ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا, ان کا نہیں زبان نہیں بند ہوئی, ان کا بھی ذکر چل رہا ہے. تو یہ ہے جب آپ کی اچھا جو روح خوشبودار ہوتی ہے, تندرست توانا ہوتی ہے, تو اصل میں ایک اور بات اس کو یو کین سی اٹ ون مور ان ون مور وے. یسالونا کے روح کے متعلق آج پوچھتے ہیں, قل روح من امر ربی, یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ پاک نے مجھ کو ایک اپنا امر دیا ہے جس کا نام روح ہے. میں جاتے وقت اس کو ریٹرن کر رہا ہوں اللہ کے آگے, اس طرح کہ اللہ بھی اس کو دیکھ کے خوش ہیں کہ یو ہیو ڈن, یو ہیو کیپٹ مائی امر ویری ویل, یو ہیو ٹیکن گڈ کیئر آف مائی امر. کل قطع کلامی میرے والدہ محترمہ اللہ ان کی مختص فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, قرآن بہت پڑھتی تھی نا. میں چھوٹا تھا جب والدین کا انتقال ہوا ہے, امی کا بعد میں 8 مہینے بعد ابا کے ہوا تھا, تو میں برابر میں کھڑا تھا, مسلسل یاسین شریف بآواز بلند, اس میں ان کا انتقال ہوا. سبحان اللہ, میں بھول نہیں سکتا. تو اب یہ ہوتا ہے. اچھا ہم جو ذکر کی جو مجلس ہم یہاں کرتے یعنی کہ جسٹ امیجن اے پرسن ہو از ان حالت آف نظر میں, ہیں, اور وہ یاسین پڑھے جا رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو ڈاکٹرز تھے وہاں پہ وہ پریشان ہو گئے. تو ہم بھی یہاں پر ذکر کی جو مشق کرتے ہیں, تو کاش کہ ہم کو اس ذکر سے ہم اپنی روح کو غذا پہنچاتے ہیں. لذت نہ آئے, اب جیسے ذیشان صاحب کہہ رہے تھے کہ آئی ڈونٹ فیل اینی سبسٹینشیل, آپ سمجھے نا, امپیکٹ. وہ تو امپیکٹ آئے گا جب آپ سرٹن کریٹیکل میس آپ ڈیولپ کریں گے تو آئے گا. اس سے پہلے تو ہم سب اناڑی لوگ ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو اناڑی پسند ہے. اس کے راستے میں پہلا قدم رکھنا, اور اس کی مجلس میں آ کے بیٹھنا, اس کے ذکر میں بیٹھنا, اور اس ذکر کے اندر زیادہ اجر و ثواب ہے جس میں کوئی لذت نہیں آ رہی. اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ صرف میری اور میری خاطر ہے, کہ اس لیے کہ لذت بھی نہیں آ رہی پھر بھی آ رہا ہے. ایک تو وہ ذکر جس میں خوب لذت آ رہی ہے, تو آدمی ہو سکتا ہے کہ بھائی اس لذت کے لیے, آپ سمجھ گئے نا مطلب. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی ذکر کی مجلس, اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ اس وقت تو لگے گا, صبر کرنا پڑے گا, کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, اور بھی میں روح کے متعلق آپ سے گفتگو کروں گا. یہ تو ایک تھوڑی سی میں نے قرآن شریف میں آیتیں دیکھی تھی, لیکن یہ بات باقی دیر از اے کانفلکٹ, اینڈ دل کے اوپر روح کا قبضہ رہے تو بہتر ہے. ہمارے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جو پورا عقل اور دل کے اوپر جو لکھی تھی, ہم نے 10ویں جماعت میں جو پڑھی تھی, یاد ہے, عقل اور دل کے اوپر, جس میں پھر دل جو تھا وہ وضو کر لیں جیت گیا تھا. آپ کا, یاد ہے انکل آپ کے مطلب, لیکن آپ نے شاید کتاب وہ دیکھی ہو جو اردو کی کتاب ہوتی تھی, آپ کو یاد ہے؟ تو کوئی نہیں ہے. آپ نے اردو اپنا ہمارے بورڈ سے نہیں دیے تھے امتحان؟
جو 9ویں 10ویں کی جو اردو کی کتاب تھی، آپ بتا دیں وہ تو بڑی لمبی بتا نظم دیں نا تو یاد آ جائے گی مطلب ایک یہ شعر کی۔ بتائیں ہاں نہیں بالکل میں شعر دیکھوں بھی گا، میرے پاس ہے اقبال کی، میں عقل اور دل، اس کا نام ہی وہ ہے، اچھا چلیے میں اگلی بار انشاءاللہ تعالی۔ بڑی شاندار نظم ہے۔ یہ تو وہ ہے نا کہ عقل کو آستاں سے دور نہیں، اس میں دور نہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، ارے نہیں میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم طور نہیں، یہ وہ اور یہ ہے، اور یہ جنت ہے جس میں حور نہیں، یہ تو اس نے کہا علم اور اس کے متعلق، عقل کے متعلق، وہ لیکن اس نے کمپیئر کیا ایمان سے کہ ارے نہیں میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم طور نہیں، کہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دیں، لیکن یہ وہ بات نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہی تھی، وہ اس لیول کی بات نہیں ہے، ابھی تو میں اس لیول پہنچا نہیں ہوں، یہ ہے۔ مجھے بالکل یاد نہیں، لیکن اس کا عنوان تھا عقل اور دل، اس طرح کر کے۔ اچھا چلیے میں دیکھوں گا اس کو، فائنڈ آؤٹ۔ بڑی اچھی نظم اور ہے۔ کوئی سوال ہے آپ کا زاہد بھائی؟ بس یہ اس میں بڑی کنفیوژن سی ہو گئی تھی ایک دم جب اس نے یہ کہا نا کہ جو ہے روح تو مرتی نہیں ہے، تو جسم مر جاتا ہے لیکن روح تو زندہ ہی رہتی ہے اور وہ خدا کے ساتھ خدا ہو جاتی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے، اس کو یہ کیسے مر سکتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے ایک بار اللہ تعالیٰ جب یہ کہیں گا سب کو، جب سب چیزیں ختم کر جائیں گی تو ہر چیز ختم ہوگی، پھر اس کو پیدا کر دیں گے، اور اس کے لیکن کا سفر باقی رہے گا۔ اس کو اس وقت یہ والا جسم عطا کیا گیا ہے، قبر میں اس کو کوئی جسم عطا نہیں کیا جاتا، حشر میں پھر کوئی جسم عطا کیا جائے گا، حشر کے بعد جب ہمیشہ زندگی ہوگی تو پھر روح کو ایک جسم عطا کیا جائے گا۔ بس اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے کہ عذاب اور ثواب دینے میں وہ چاہے جسم کو دیں روح کو دیں، وہ جس طرح چاہے بادشاہ ہوں، لیکن بہرحال قیامت اور اس کے بعد پھر ایک جسم دیا جائے گا، وہ جسم کی کیفیت دوسری ہوں، اس کا سسٹم دوسرے ہوں، بس اس کے اندر ویسٹ ڈسپوزل سسٹم یہ نہیں ہوگا جو اس میں ہو۔ اس میں آپ کھائیں گے، آپ خوب کھانا کھائیں گے تو ہر کھانا اس طرح ہضم ہوگا کہ بہت خوبصورت سی خوشبودار ڈکار آئے گی، تھوڑا سا پسینہ خوشبودار نکلے گا، دا فوڈ از ڈسالوڈ، دیر از نو ویسٹ سسٹم، یو ڈونٹ ہیو ٹو گو ٹو دا ریسٹ روم، آپ سمجھ گئے نا، وہ جسم کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوں گی، اور وہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر، جس طرح عالم ارواح میں آپ کو رکھا بغیر جسم کے رکھا، اللہ علی کل شیء، پھر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے وہ گریجولی ایک جسم ڈیولپ کروا دی، بالکل پھر اس دنیا کے اندر آیا تو ایک جسم کی ایک سچائی دی، قبر میں آپ گئے تو آپ کے جسم کو مٹی کر دیا، دیر از نتھنگ لائک جسم، اینڈ ناؤ یو آر ان ویٹنگ فار دا ڈے آف ججمنٹ، آپ کی روح جو ہے، آپ سمجھ گئے میرا مطلب، قیامت کے دن پھر سے جسم پیدا کیا جائے، اس کی کیا کیفیات ہوں گی وہ اللہ کے علم، اور اس کے بعد قیامت کے بعد تو پھر اور وہ جسم اتنا سینسیٹیو ہوگا اپنی لذتوں کو انجوائے کرنے کے معاملے میں، اور اللہ کے علیم عذاب، اللہ شدید عذاب کو برداشت کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیے کہ فرمایا کہ جہنمی کا ایک دانت جو ہے کوہ احد کے برابر ہوگا، اس کی سینسیٹیو عذاب کی اتنی زیادہ ہوگی، اللہ، آپ سمجھ گئے؟ میں وہ بھی ہو سکتا ہے، میں اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو دوسرے وقت کہ عذاب کی کیفیت سرفیس ایریا بڑھ گیا نا تو ٹارچر بڑھ گیا، اس سے ہم تو بڑے کلیئر ہیں اس معاملے میں، ہمارے پاس کوئی کنفیوژن، اس سے کہنا تو اس لیے کنفیوژن ہے کہ تمہارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، اور یہ کتنی گمراہ۔ چلیے نماز کے بعد اب آ جائیں، پھر ہر سے پھر نماز پڑھنے بہت دیر ہوگی، کتنا بجے کے ابھی 9:40 ہونے والے، بہت دیر ہوگی، بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، الحمدللہ، اس کو ذرا کم کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ روح پھر اللہ کا